بات کریں، بحث کریں، جہاں علم نہ ہو وہاں گالی اور گولی ہوتی، جہاں دلیل ہو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ آئیں بحث کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن میں ثابت کریں، یہ خون کا ماتم قرآن میں کہاں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اجازت دے؟ یہی اعتراض ہوتا ہے نا سرکار، تائید کریں گے میری بات؟ زنجیر زنی قرآن میں کہاں ہے؟ چلیں میں پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرش شرازی بادشاہ کا حکم تھا، تمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ جو بندے کہتے ہیں کہ عزاداری اور زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو، بات یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، فیصلہ ساری جان میں مسا بندے ہوں دسان بھی اے نا تاں بننا بھی قرآن کھولیے دی وچوں ماتم کردا زنجیر نہ جانا نکلا دے۔ چلیں کچھ طریقے بدلتے ہیں، کچھ طریقہ تبدیل کرتے ہیں، شاید بات ان تک پہنچ جائے جن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور یقیناً ان تک پہنچ بھی رہی ہے، کیونکہ جہاں بات پہنچتی ہے وہاں چہرے پہ اثر آ جاتا ہے، اور چہرہ بول دیتا ہے، اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات اثر کر رہی ہے اور کتنا اثر کر رہی ہے۔ اثر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بجلی کی تار ایک ہوتی ہے، اس کے تاثیریں دو ہوتی ہیں، وہ اے سی میں جائے تو ٹھنڈ کر جاتی ہے، ہیٹر میں آئے تو گرمی کر جاتی ہے۔ فضائل علی بھی ایسی ہی دو تاثیریں رکھتا ہے، یہ مومن کے دل میں آئے تو ٹھنڈ کر دیتا ہے، منافق کے دل میں آئے تو چہرہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ چہرہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کیسا کیسا اثر ہو رہا ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو، یہیں بھی بات طے کر لیتے ہیں۔ تم ایسے کرو، تم نے ہم پہ سوال کیا تھا کہ عزاداری قرآن سے ثابت کرو، زنجیر قرآن سے ثابت کرو، ماتم قرآن سے ثابت کرو۔ میں برسر ممبر حسین مولا کا ادنا سا ماتمی ہوں، میں ممبر پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تیرا سوال غلط ہے۔ ایسے کر لیتے ہیں، ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کرتے ہیں، ہم قرآن کو زنجیر سے ثابت کرتے ہیں، قرآن زنجیر زنی سے ثابت کرتے ہیں، قرآن عزاداری سے ثابت کرتے ہیں، قرآن خون کے پرسے سے ثابت کرتے ہیں۔ بندے کہیں گے قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن آپ کے نزدیک مقدس ہے، قرآن آپ کے نزدیک اللہ کی وحی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، لیکن غیر مسلم ہندو عیسائی یہودی سکھ قرآن کو نہیں مانتا۔ وہ تیرے مفتی کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے کہ مولانا باہر نکل کے مجھے بتائیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا کتاب کیسے ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام کیسے ہے، یہ وحی سے اتری ہوئی کتاب کیسے ہے، مجھے ثابت کر کے دکھائیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آج کے دور میں آج کی مثال دے کے ثابت کریں یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ مولوی کہے گا دلیل دے، وہ کہے گا فوراً قرآن کھول کے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، وہ کمرے سے نکل کے سامنے آیا تھا، کچھ مصر کی عورتیں بیٹھی تھی، ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی، ہاتھ میں پھل تھے، انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ وہ دیکھ کے ہندو عیسائی یہودی مولوی سے کہے گا رکھ سر پہ قرآن، مجھے بتا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انگلیاں بھی کٹ جائیں اور پتہ بھی نہ چلے، خون بھی نکل آئے اور درد بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ثابت کر یہ کیسے ہوا تھا، یا ثابت کر یہ مان یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ تیرا مولوی چپ ہو جائے گا، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے ماتمی حلقے میں لے کے آئیں گے، اس سے پوچھیں گے اب پوچھ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا؟ ہم دیکھ کے کہیں گے ایسے ہوا تھا۔ عزاداری حسین سمجھنے کی ضرورت عشق کے ساتھ ہے۔ شریعت میں اور عشق میں تھوڑا فرق ہے، بڑا ایک انداز، ایک علیحدہ سے رنگ سے ایک جھلک سناؤں۔ کچھ چیزیں شریعت میں ہیں اور عشق میں نہیں، کچھ عشق میں ہیں اور شریعت میں نہیں۔ مثلا شریعت میں یوں کرنے کی گنجائش ہے، عشق میں نہیں۔ شریعت میں سجدہ کرتے ہی اس سے مانگنا شروع کر دیا جاتا ہے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ ابھی نمازی مصلی سے اٹھا نہیں اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری نماز گئی بھی ہے کہ نہیں، اور اس نے نماز کی قیمت مانگنی شروع کر دی کہ میں نے تجھے 2 سجدے کیے ہیں، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ آسان کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کچھ کون سے ایسے چہرے بیٹھے تھے جن کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کر لی۔ اب اللہ کرے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے، نمازی سجدے سے سر اٹھاتا نہیں ہے اور مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ شریعت میں اور عشق میں یہی فرق ہے، شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، بھوک پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ عشق میں آئے اصول بدل گیا، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے، عشق میں اسے دیا جاتا ہے۔ جتنا لینے اور دینے میں فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ سامنے آگ ہو، موت ہو، آپ اس کے منہ میں چلے جائیں، یہ خودکشی ہے۔ شریعت کہتی حرام ہے، اگر تم مر گیا تو حرام کی موت مرے گا، تیری موت بہتر نہیں ہے،
کیونکہ تجھے پتا تھا سامنے موت ہے، تو جان بوجھ کے موت کے منہ میں گیا. شریعت ہے. عشق کا یہ اصول بدل گیا. سامنے آگ تھی، کھڑا ابراہیم تھا. ابراہیم نے دہکتے ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی. شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ چھری کسی دوسرے کی طرف کریں تو شریعت کہتی ہے یہ ارادہ قتل. تیرے ہاتھ میں شریعت کی زنجیر تیری کلائی میں آ جائے گی. تو نے غلط کیا، بے شک تو نے ماری نہیں، لیکن چھری لہرائی کیوں؟ عشق آیا، اصول بدل گیا. باپ بھی نبی تھا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا. بیٹا بھی نبی تھا، آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. شریعت چپ رہی، عشق بولتا. شریعت رموز کائنات کی پابند ہے. شرعی طور پہ بڑے سے بڑا پابند مجھے اس ٹائم پہ فجر پڑھ کے نہیں دکھا سکتا. وہ فجر پڑھنا بھی چاہے نہیں پڑھ سکتا، وقت گزر گیا. اب وہ یہاں قضا پڑھے گا یا وہ انتظار کرے گا اگلی فجر کے آنے کا. عشق آئے تو قانون بدل گیا. عشق آئے تو سورج کا انتظار نہیں کیا جاتا، سورج کو روکا جاتا ہے. وہاں رموز کائنات کی پابندی نہیں، وہاں کائنات کے رموز کو اپنی انگلی کے اشارے سے چلایا جاتا ہے. یہ جو حسین کربلا میں آئے، یہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ حسین انبیاء کا عشق مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. اس انداز سے حسین سنیے گا اور مجھے اجازت دے دیجئے گا. حسین آئے تھے انبیاء کا وہ وعدہ مکمل کرنے کے لیے. نبیوں نے کہا تھا عالم ارواحین میں کہ ہم تو اس سے عشق کریں گے. خدا نے کا وعدہ یہاں، امتحان وہاں. پہلا نبی آدم عشق کا امتحان دینے کے لیے آیا، لیکن کیسے دیتا؟ ایک بیٹا قاتل نکلا. جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق پورا نہیں ہوتا. خدا نے عشق کا امتحان واپس لے لیا. اگلا نبی نوح آیا، بیٹا نافرمان نکل آیا. جبکہ نوح کا اپنا قصور نہیں تھا، تربیت ماں کی ٹھیک نہیں تھی. یہ نوح کی بیوی رابعہ یہ تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی جب نوح کشتی بناتے تھے. اس نے تربیت غلط کی اور بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اور نبی کو چھوڑ کے ماں کے پیچھے چل پڑا. تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا. تربیت ماں کی اچھی نہیں تھی، الزام نبی پہ آ گیا. میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا. جو وصول کر لے گا اس کی مہربانی ہے، جو نہیں کرے گا واپسی ممکن نہیں ہے. کیونکہ حالات تقاضا اسی بات کا کر رہے ہیں کہ بات کو اشارے سے کہہ دیا جائے. ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی اور الزام نبی پہ آ گیا. خدا نے کہا میں نے اس نوح کے اس بیٹے کی وجہ سے یہ خدا نے اس چیز کو اب دیکھ لیا ہے کہ تربیت ماں اچھی نہیں کرتی اور الزام نبیوں پہ آ جاتا ہے. خدا نے کہا پھر آج کے بعد میں اصول بدل رہا ہوں. آج کے بعد میں نے نبی کی ایسی بیویوں کو اولاد دینی نہیں. اب جنہوں نے وصول کر لیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے بعد نبی کی کسی ایسی بیوی کو اولاد دینی. تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی اور الزام نبیوں پہ آ جاتا ہے. لے جناب شریعت اور عشق کا ایک فرق دیکھیے گا اور مجھے اجازت دے دیجئے گا. نوح آئے، عشق نامکمل. بیوی اور بیٹا نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، نافرمان ہو گئے. بیوی بھی چھوڑ گئی، بیٹا بھی چھوڑ گیا. خدا نے کہا جہاں گھر میں نقص آ جائے وہاں عشق نہیں ہوتا. ایک گھر میں رہتی تھی اور نافرمان تھی. کون جاہل کہتا ہے کہ شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے؟ اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، ہم اسے بھی مان لیتے ہیں. بری عورت تو حسن کی بیوی بھی ہو. ہمارے ہاں رشتہ داری شرط نہیں، کردار شرط ہے. نہ ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے یا چھوڑتے ہوتے تو نبی کی بیویوں میں سے سب سے خطرناک خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے. ہم باقی میں سے کسی کو نہیں مانتے، اس بی بی کو مانتے ہیں. اور تاریخ میں ایک ہی اس بی بی کا کردار ملا اور ہم نے اس بی بی کو ماننا شروع کر دیا. جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا، اس شریف نیت والی بیوی نے یہ کہہ کے نبی کا چمڑے کا بستر کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے. اٹھ جا یہ پاک ہے تو ناپاک. اب اگلا جملہ نہیں ہے، پھر ہوا کا جھونکا وصول کر لینا. کتنی اچھی تھی وہ نبی کی بیوی.
اسے پتا تھا کہ نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بٹھانا. آپ سنگیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. کیا کہنے، میں سمجھا تھا دیہات اور گاؤں کا ماحول ہے، لیکن کیا کہنے، بڑے زندہ طریقے سے آپ لفظوں کو سماعت فرما رہے ہیں. ایک گھر میں رہتی تھی اور تربیت ٹھیک نہیں، اور ایک نوح کے بستی میں رہتی تھی. سالبیہ، ایک بکری، ایک گٹھڑی، ایک جھونپڑی، کل اثاثہ. نوح نے اعلان کیا کہ میں کشتی بنانے لگا، جو میری کشتی پہ بیٹھے گا یہ چلا جائے گا. روزانہ بکری کھولتی، گٹھڑی اٹھاتی، نوح کے دروازے پہ آ کھڑی ہوتی، کب بننی ہے تیری کشتی؟ جناب نوح نے کہا سالبیہ جب بن جائے گی میں تجھے بلا لوں گا. اگلا دن ہوا، پھر دروازے پہ دستک. جناب نوح نے دروازہ کھولا، بی بی سالبیہ دروازے پہ. جب بندہ گھر سے جلا ہوا ہو نا تو کئی دفعہ مہمان بھی باہر آگے کہتے ہیں سرکار موڈ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات بھی ہم نے نہیں کی. اب جناب نوح سارا دن اندر گھر میں وہی بحث، وہی مباحثے کہ جانے دے کو روزگار تلاش کر، یہ کیا کر رہا ہے تو، اللہ کا نبی ہے، کس سے منوا رہا ہے. دروازے پہ دستوں، کوئی نوح باہر گیا تو باہر سالبیہ. اب کردار دیکھو کیسے، ایک گھر میں بیٹھی اور بغاوت پہ ہے، ایک چک اور گاؤں میں بیٹھی اور اطاعت میں ہے. نوح دروازے پہ اور دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. سرکار کشتی بن گئی. نوح نے کہا سالبیہ تو کل بھی آئی تھی، میں نے تجھے کہا تھا کہ ابھی بنی نہیں، جب بنے گی میں اعلان کروں گا. چلی جا واپس. چپ کر کے چلی گئی. تیسرے دن جناب نوح بیٹھے ہوئے کشتی پہ اور پھر آ گئی. دروازے پہ دستوں، نوح نے دروازہ کھولا. سنیے گا واقعہ. جب دروازہ کھولا دروازے پہ وہی سالبیہ کھڑی. نوح کشتی بن گئی. نوح نے کہا تو بننے دے گی تو بنے گی. روز صبح تو دروازے پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے. سالبیہ تو چاہتی کیا ہے؟ چپ کر کے، شرازی بادشاہ چپ کر کے چلی گئی. اسے پتا تھا کہ حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے، نبی کے سامنے بحث نہیں کرتے، نبی کے سامنے تو تکرار نہیں کرتے. چند قدم پہ سالبیہ گئی تھی، یہ فرشتے نے آ کے نوح کو کہا اللہ کہہ رہا ہے واپس جا، اسے بلا کے لے کے آ، واپس جا اسے بلا کے لے کے آ. میں نے تو اطمینان سے بھیجا ہے. آواز قدرت آ رہی ہے، اسے واپس جا اور اسے بلا کے صرف اتنا نہ کہے کہ اللہ کا نبی تجھے راضی کرنے کے لیے آیا، بلکہ اس سے جا کے کہے تو میری مومنہ ہے، روزانہ دروازے پہ آنے کی تکلیف نہ کیے کر. جب کشتی بن جائے گی میں تجھے لینے تیرے خود گھر چلاؤں گا، میں تجھے لینے خود تیرے گھر چلاؤں گا. اس لیے میرے قائم نے کہا ہے میرے ظہور کی دعا مانگتے مانگتے اگر تو مر گیا اور میں آ گیا تو قبر میں رہنا، میں تجھے لینے تیری قبر پہ